السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 34 تک ٹرانسلیشن اور 31 تک تفسیر کا لیسن پڑھ چکے تھے۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 32 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ ٹرانسلیشن: وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، محالفت ان دونوں کے درمیان، فَابْعَثُوا، تو مقرر کر لو، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک منصف عورت کے اہل سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف مرد کے اہل سے۔ إِن يُرِيدَا، اگر وہ ارادہ رکھیں گے، اصلاح کرنے کا، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ تعالی خوب جاننے والے اور بہت ہی باخبر ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 32 سے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ کبائر اور سیئات کی وضاحت کے بعد مزید کچھ اخلاقی برائیاں جو ہیں ان کی اصلاح کی توجہ دلائی گئی۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ نہ تم آرزو کرو جو اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے، ایک دوسرے پہ رتبہ عطا کیا ہے، تو اس پہ آرزو نہ کرو، کیونکہ مردوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو کچھ وہ کماتے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ وہ کماتی ہیں، یعنی کہ جو کچھ ہاتھوں کی کمائی ہے اس کا وسیلہ پاتی ہیں، اور اس پہ اللہ کا فضل تلاش کرتے رہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ بعض اوقات انسانی نیچر میں اس طرح کی عادتیں بد پائی جاتی ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے حسد اور بغض کا شکار ہو جاتا ہے، دوسروں کی نعمتوں پہ کڑنے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس بات پہ تم حسد کا شکار نہ ہو، بلکہ اس سے اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ اگر تمہارے دل میں کوئی ایسی بات آتی ہے تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ ہر جگہ پہ ہر انسان کا لیول ایک نہیں ہوتا۔ کوئی انسان کسی چیز میں آگے ہوتا ہے، کوئی علمی لحاظ سے آگے ہے، اور کوئی صحت کے اعتبار سے آگے ہے۔ ہر ایک انسان کا مختلف لیول ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خوبیوں سے نواز رکھا ہے۔ کوئی خوبصورت ہے تو کوئی اس کی نسبت تھوڑا کم صورت میں ہے، اگر کوئی صحت مند ہے تو کچھ دوسرا کمزور ہے، کوئی اگر ایک مالدار ہے تو دوسرا اس سے کچھ کم ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو مال سے نوازا ہے تو دوسرے کو اگر مال نہیں دیا تو ہو سکتا ہے اس کی صحت اچھی ہو اس سے۔ تو یہ اسی طرح اس دنیا میں خوبصورتی ہے۔ دنیا پہ نشیب و فراز کا ہونا اٹل ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، سب لوگ ایک جیسے ہی ہوں، تو انسان کو نعمتوں کی قدر نہ ہو، نہ اس کو اس کی کوئی حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ اللہ رب العزت نے مختلف لیول قائم کر کے تو ایک دوسرے کی جو قدر و قیمت ہے وہ ہر انسان کے دل میں اجاگر کی ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے سے اوپر کی طرف نہ دیکھو، بلکہ جو اپنے سے کم تر ہے اس کی طرف دیکھو۔ اس طرح کرنے سے تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی۔ اگر انسان لمبی پرواز بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہر وقت ٹینشن کا شکار رہے گا،
ہر وقت انسان کے اندر یہ چیز رہے گی کہ میں کمتر ہوں، احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر انسان اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کر کے اس پہ ان کے شکر ادا کرے تو یقیناً انسان کے اندر شکر گزاری کا مزید جذبہ پیدا ہوگا، اور اس پہ بھی مزید اللہ رب العزت نعمتوں سے نوازیں گے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر اس پہ کوڑنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی چیز کو حسد کہا جاتا ہے۔ تو حسد کا جو نقصان ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو انسان سوچے کہ اگر انسان اس طرح کرنے لگے تو پھر کیا پلے رہ جائے گا۔ اس طرح کرنے سے انسان ہمیشہ گھٹن کا شکار رہے گا، کبھی کسی کی نعمت کی طرف دیکھ کے کوڑ رہا ہے، کبھی کسی کی نعمت کی طرف دیکھ کے کوڑ رہا ہے۔ تو انسان یوں کیوں نہیں کہتا کہ اگر اللہ رب العزت نے اس کو عطا کی ہے تو اللہ تو مجھے بھی عطا کرنے پہ قادر ہے۔ اس چیز کو رشک کہتے ہیں کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے خوش ہونا اور اس پہ پھر خود بھی کہنا کہ اللہ تو مجھے بھی دینے پہ قادر ہے۔ تو حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اس پہ کوڑنا اور کہنا کہ کاش اس سے چھین کر مجھے مل جائے اور اس کے پاس نہ رہے۔ تو یہ چیز بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس کا بہت سخت وبال ہے۔ البتہ انسان رشک کر سکتا ہے، وہ بھی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رشک کرنا بھی صرف دو لوگوں کے لیے جائز ہے، ایک وہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال سے نوازا ہے اور وہ اس کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا جس کو اللہ رب العزت نے علم کی نعمت سے نوازا ہے اور وہ صبح شام اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، اپنے علم کو لگا رہا ہے، اپنے علم کو پھیلا رہا ہے، اس سے لوگوں کا سیراب کر رہا ہے۔ تو ایسے دو شخص قابل رشک ہیں۔ ادھر جو بات ہو رہی ہے اوورآل ہر انسان کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور اسپیشلی شوہر اور بیوی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات کچھ جو کم عقل خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ کمپیریزن کرنے لگتی ہیں، خود کو ان سے ریلیٹ کر کے تو باتیں کرنے لگ جاتی ہیں کہ ہاں بھائی ہم تو یہ کرتی ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس میں انسان خوش رہے۔ اللہ رب العزت مزید کیا فرما رہے ہیں کہ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو کچھ وہ کماتے ہیں، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ وہ کماتی ہیں، اور جو کسب ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے کہ جو کچھ انسان نے اپنے ہاتھوں سے کما کر آگے بھیجا ہے اس میں سے انسان کو مل جائے گا، ہر انسان کو اس کی کمائی کے مطابق اجر اور بدلہ مل جائے گا۔ اس کے شان نزول میں ایک روایت بھی ملتی ہے کہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد لوگ جہاد کرتے ہیں لیکن عورتیں جو ہیں وہ اس سے محروم ہیں، اور پھر میراث میں بھی عورتوں کا جو حصہ ہے وہ آدھا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اس پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کیونکہ اگر عورتیں بھی نیک ہیں، اللہ رب العزت کا جو حقوق ہیں یا جو حقوق العباد ہیں ان کو پہچانتی ہیں، تو وہ بھی مردوں سے کم نہیں ہیں، وہ بھی مردوں سے پیچھے نہیں، بلکہ وہ بھی ان کے بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی بہت سارا نوازا ہے۔ جس طرح کہ عورت اگر ایک ماں ہے تو ماں کا جو درجہ ہے وہ باپ کے مقابلے میں 3 درجے زیادہ ہے۔ اگر بیوی ہے تو وہ بھی گھر کی ملکہ ہے، اس کے بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ جس طرح فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی غیب پیچھے یعنی کہ اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی، اپنی عصمت و عزت کی، تو اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھلے ہیں۔ تو یہ کوئی کم فضیلت ہے۔ پھر مزید اگر بیٹی ہے تو بیٹی بھی باپ کے لیے جہنم سے آڑ کا سبب ہے۔ پھر اگر باپ ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی فضیلت رکھی گئی ہے، اس لیے انسان کو ایک دوسرے کی پہ کوڑنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے پہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو اللہ رب العزت نے تقدیر لکھ دی ہے، جو کچھ لکھ دیا انسان کے حصے میں، اس پہ انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ اور یاد رہے کہ جو انسان حسد کرتا ہے وہ ہمیشہ حسد کی آگ میں ہی جلتا رہتا ہے۔ تو جو انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے، دوسروں کی نعمتوں پہ کڑتا نہیں ہے، اللہ کی قناعت پہ
خوش رہتا ہے، جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس پہ قناعت اختیار کرتا ہے، تو یقیناً ایسا انسان تھوڑے میں بھی خوش رہتا ہے اور اپنی آزادی سے زندگی گزارتا ہے۔ اگر مزید دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے کسی کو بھی اجر سے محروم نہیں رکھا، جس طرح کہ ہم حال ہی میں پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے لاسٹ پہ، اگر آپ کو یاد ہو آیہ مبارکہ 195 میں کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ بے شک ہم نہیں ضائع کرتے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ اگر کوئی عورت ہے وہ بھی خود کو کمتر نہ محسوس کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سب کے اجر مقرر کر دیے ہیں۔ اب اس میں ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو۔ اس میں انسان کیا دعا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ہماری سوچ ہو سکتی ہے کہ یہ کیسے اور کیوں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت جب نوازتے ہیں تو وہاں سے نوازتے ہیں کہ انسان کے خیال میں بھی نہیں ہوتا، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اور کہاں سے نوازتے ہیں۔ البتہ انسان کا جو توکل اور بھروسہ ہے وہ بھرپور اللہ پہ ہونا چاہیے، اور اپنا تعلق اللہ سے کبھی بھی کمزور نہ ہونے دیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی انسان کو نواز دیں گے۔ ہمیشہ اللہ سے پر امید ہو کر مانگتے رہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت تمہاری ہر حرکات و سکنات سے واقف ہیں، کہ تم کسی کی نعمت کو دیکھ کر کیا ارادہ رکھتے ہو، یا تمہارے دل میں کیا آیا ہے، یا تم کس نیت سے کسی کو کچھ کہہ رہے ہو۔ تو ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ انسان جب بھی کسی نعمت کو دیکھے تو اس کو دعا دے، اور مزید اضافے کی دعا دے، برکت کی دعا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر ان کو دعا دیا کرتے تھے برکت کی۔ اور اسی لیے ہمیں سکھایا گیا جب ہم کسی کو نیا کپڑا پہنے دیکھیں تو ان کو بھی دعا دیں، کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھیں یا کسی کی کوئی اولاد دیکھیں کہ وہ نیک ہے یا خوبصورت ہے، یا ویسے کسی کو اللہ رب العزت نے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، یا اسی طرح اولاد نہیں تھی تو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، تو اس کو ہم دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں برکت عطا کرے۔ اور جب دعا بھی دیں تو دل سے دعا دیں، ایسا نہیں کہ بس ایک رسماً رواجن دعا دے دی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، یا پھر دل کہیں اور ہے، بس ایک زبان کے آتن انسان ادا کر رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش ہو کر اور دل سے دعا دینی چاہیے۔ اور یاد رہے انسان کے جب ہم کسی کو دعا دیں گے تو اس کو تو جو فائدہ ہوگا وہ ہوگا ہی، مزید اللہ رب العزت ہمیں بھی وہی نواز دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو مقرر کیا ہے، جب ہم دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو یقیناً وہ فرشتہ پلٹ کر ہمیں بھی دعا دیتا ہے۔ آج کے اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور لیسن بہت تھوڑا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ سستی کرتے نظر آ رہے ہیں، تو سستی دور کر دیں اور لیسن ٹائم پہ سنانے کی کوشش کیا کریں، اور سبھی سنایا کریں، چھٹی نہ کیا کریں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔